تو جنت جو ہے وہ تو تکلیفوں سے گری ہوئی ہے. اور آگے حضور کیا فرماتے ہیں کہ دوزخ شہوات اور خواہشات سے گری ہوئی ہے. تو جب بندہ مومن شہوات اور خواہشات سے رکتا ہے، روزے کا معنی امساک، رکنا ہے، اس سے رکتا ہے، تو وہ روزہ اس کے لیے دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. وہ روزہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا يرفث، کہ روزے کی حالت میں بےہودہ گفتگو نہ کرے، بات بات پر گالی نہ نکالے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. یہ شرائط ہیں، یہ آداب ہیں روزے کے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے فلا يرفث ولا يجهل، اور روزہ رکھ کر جہالت کی بات بھی نہ کرے، جہالت والے امور چھوڑ دے، جہلیت والے سارے کام کو ترک کر دے. یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق کرنا دل آزاری کے لیے، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے. اگر کوئی ڈس ایبل ہے اور آپ صرف مسکراتے ہوئے جو ہے وہ اسے ڈسارڈ کرتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے اور یہ بھی جہالیت کے امور میں سے ایک عمل ہے. پاک باز مردوں اور عورتوں پہ تہمت لگانا، مال و دولت پر فخر کرنا، قبیلے برادری پر فخر کرنا. اب یہ جتنے بھی جاہلیت کے امور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس سے رک جائے، وہ چھوڑ دے ان کو. اچھا لباس پہنا، مہنگی سی گاڑی پر بیٹھ کر جو ہے اگر فخر اور تکبر کرتا ہے تو یہ جاہلیت کے امور ہیں. تو جب تک انسان رکنا، روزے کا معنی بیان ہے، اس کا لغوی معنی اسی سے میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ جب تک وہ جاہلیت کے امور کو نہ چھوڑے لعلکم تتقون کی تفسیر نہیں بن سکتا. وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. روزہ جس مقام پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. روزہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاہلیت کے سارے امور کو اپنے قدموں کی ٹھوکر سے جو ہے وہ پاش پاش کر دیا تھا. کیا آج ہماری سوسائٹی میں وہی ساری چیزیں نہیں ابھر کے آ گئی؟ کیا وہی فخر و مباحات، وہی تکبر، وہی جاہلیت کے امور ہمارے کلچر اور ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرایا تھا.